اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ثمرات النخیل والاعناب، اور کھجور کے میووں سے، پھلوں سے اور انگور کے، تتخذون منہ سکرا، بناتے ہو اس سے آپ نشہ آور چیزیں، ورزقا حسنا، اور بہترین رزق۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں حق تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ذکر تھا جو انسانی غذائیں پیدا کرنے میں عجیب و غریب صنعت و قدرت کا مظہر ہیں۔ اس میں پہلے دودھ کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے دودھ کو جانور کے جسم میں پیدا فرمایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کھجور اور انگور کے کچھ پھلوں میں سے بھی انسان اپنی غذا اور نفع کی چیزیں بناتا ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ کھجور اور انگور کے پھلوں سے اپنی غذا اور منفعت کی چیزیں بنانے میں انسانی صنعت کا بھی کچھ دخل ہے، اور اسی دخل کے نتیجے میں دو طرح کی چیزیں بنائی گئیں۔ ایک نشاور چیزیں جس کو خمر یا شراب کہا جاتا ہے، دوسری رزق حسن یعنی عمدہ رزق، کہ کھجور اور انگور کو تر و تازہ کھانے میں بھی استعمال کرتے ہیں یا خشک کر کے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے کھجور اور انگور کے پھل انسان کو دیے، جو انسان غذا کے طور پر ان کو استعمال کرتا ہے۔ اس تفسیر کے مطابق اس آیت سے نشاور چیزوں کے حلال ہونے پر کوئی دلیل نہیں کی جا سکتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیات جو ہیں مکی ہیں، جبکہ شراب کی حرمت مدینہ میں نازل ہوئی ہے، یعنی شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو لہٰذا اس سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں تو نشاور چیز بنانے کا ذکر ہے تو لہٰذا انگور سے شراب بھی بنا کر پی سکتے ہیں، کیونکہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر صرف انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمت بتلانا مقصود ہے، لیکن ابھی تک اس کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا شراب کے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق حسن نہیں کہا۔ تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، یعنی نشاور چیزوں کے علاوہ جو آپ رزق کھاتے ہو، یا انگور کو یا کھجور کو بغیر نشاور چیز بنائے آپ استعمال کرتے ہو، تو وہ تمہارے لیے رزق حسن ہے، نشاور چیز تمہارے لیے رزق حسن نہیں ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگرچہ اس وقت تک شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو نشہ آور چیزیں پسند نہیں تھیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق حسن نہیں کہا۔ اور قرآن پاک کی دوسری کئی آیات ہیں جن میں شراب کے حرام ہونے کا ذکر ہے۔ تو یہ دو نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں، کہ ایک کھجور اور دوسرا انگور، اسی طرح یہ کشمش وغیرہ یہ بھی انگور سے بنائے جاتے ہیں، اور کئی ایسی چیزیں ہیں جن میں کھجور اور انگور کا استعمال ہوتا ہے، نشہ آور چیزوں کے علاوہ بھی۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور حکم دیا آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو۔ اس سورت کے شروع میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ سورت کا نام سورہ نحل اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس میں شہد کی مکھی کا ایک خاص ذکر ہے، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے رب نے حکم دیا شہد کی مکھی کو، ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ وہ پہاڑوں میں گھر بنائے، ومن الشجر، اور درختوں میں گھر بنائے، ومما یعرشون، اور بڑی بڑی عمارتوں میں گھر بنائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو یہ خاص حکم دیا کہ اس طرح اپنے گھر بناؤ، جس کو چھتا کہا جاتا ہے، درختوں میں، عمارتوں میں، اور اسی طرح پہاڑوں میں۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر طرح کے میوے کھاؤ، یعنی یہ بھی شہد کی مکھی کو حکم ہے کہ ہر طرح کے پھل اور میوے کھاؤ،
فسلوکی سبل ربک ذللا، پھر اپنے رب کے راستوں پر چلو جو کہ ہموار کیے ہوئے ہیں۔ یعنی شہد کی مکھی جب پھل کا رس چوسنے کے لیے دور دراز چلی جاتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ اس کو واپسی کا راستہ نہیں ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے راستہ ہموار فرما دیتے ہیں، تو پھر وہ دور دراز سے واپس اپنے گھر تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فسلوکی سبل ربک ذللا، کہ یہ حکم بھی اللہ کی طرف سے شہد کی مکھی کو ملا ہے کہ اپنے رب کے راستوں پر چلو جو کہ ہموار راستے ہیں۔ یخرج من بطونها شراب، نکلتی ہے اس کے پیٹ سے پینے کی چیزیں۔ یہاں شراب مشروب کے معنی میں یعنی پینے کی چیز، جیسا کہ شہد، مختلف الوان، جس کے مختلف رنگ ہیں، فیہ شفاء للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں نشانی ہے، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اوحا ربک، وحی کا لفظ استعمال فرمایا۔ یہاں وحی کا وہ مفہوم نہیں ہے جو عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی ہے، بلکہ لغوی معنی، اور لغوی معنی یہ ہے کہ کوئی متکلم، بات کرنے والا، مخاطب سے اس طرح مخفی طور پر بات کرے کہ کوئی تیسرا آدمی نہ سمجھ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نحل یعنی شہد کی مکھی کو ایک خاص قسم کی عقل اور فراست عطا فرمائی ہے جو عام جانوروں کو عطا نہیں فرمائی۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو ایک خاص طریقے سے خطاب فرمایا کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا۔ تو جو جانوروں کے ماہرین لوگ ہیں وہ شہد کی مکھیوں کے عجیب و غریب صفات بیان کرتے ہیں جو کتابوں کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو یہ حکم دیا کہ آپ گھر بناؤ پہاڑوں میں، عمارتوں میں اور درختوں میں۔ اب عام طور پر گھر تو سارے جانور ہی بناتے ہیں، حتیٰ کہ چونٹی ہے تو اس کا بھی زمین میں گھر ہوتا ہے، کوئی زہریلا جانور ہے اس کا بھی گھر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر شہد کی مکھی کے لیے یہ کیوں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر بنانے کا حکم دیا؟ تو اس اہتمام سے گھروں کی تعمیر کا حکم مکھیوں کو دینے میں خصوصیت یہ ہے کہ یہاں لفظ بیوت استعمال کیا گیا ہے جو عام طور پر انسان کے گھر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ شہد کی مکھی کا گھر عام جانوروں کی طرح اور عام کیڑے مکوڑوں کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ ان کا گھر ایک خاص شکل میں ہوتا ہے جو کہ مسدس شکل کی ہوتی ہے، یعنی ان کے گھر کے 6 کونے ہوتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم دینے کا مقصد یہ تھا کہ یعنی آپ ایسا محفوظ گھر بنا لو، کیونکہ آپ کی وجہ سے لوگوں کو شہد حاصل ہوگا، تو تاکہ لوگوں کو خالص اور پاک شہد حاصل ہو، اور ان کا گھر بھی ایک خاص شکل و صورت کو ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ گھر بناؤ۔ پھر فرمایا کہ من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یارشون، یعنی ان گھروں کی تعمیر پہاڑوں، درختوں اور بلند عمارتوں میں ہونی چاہیے تاکہ شہد بالکل محفوظ طریقے سے تیار ہو سکے۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر دوسری ہدایت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی، مکھی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی رغبت اور پسند کے مطابق پھل اور پھول سے رس چوسے، یعنی جہاں تک اس کی رسائی ہے۔ کل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری دنیا کے پھلوں اور پھولوں سے رس چوسے، مطلب یہ کہ جہاں تک اس کی رسائی ہے وہ پھلوں اور پھولوں کا رس چوس کر شہد نکالے۔ فسلوکی سبل ربک ذللا، پھر ایک ہدایت شہد کی مکھی کو یہ دی گئی کہ اپنے رب کے ہموار کیے ہوئے راستوں پر چل پڑ، یعنی جب گھر سے دور دراز مقامات پر پھل اور پھول کا رس چوسنے کے لیے کہیں جاتی ہے تو بظاہر اس کا گھر دور ہو جاتا ہے اور اپنے گھر میں واپس آنا اس کے لیے مشکل لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راہوں کو آسان بنا دیا، چنانچہ وہ میلوں دور جاتی ہے اور بغیر بھولے بھٹکے واپس اپنے گھر پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فضا میں اس کے لیے راستے بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ زمین کے
پیچ دار راستوں سے بھٹکنے کا خطرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فضا میں ایک خاص قسم کے راستے بنائے ہوئے ہیں، ان راستوں سے یہ واپس اپنے گھر کو آ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہی کہ اس حکم کا جو حقیقی ثمرہ تھا، جو مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو یہ حکم کیوں دیا کہ وہ عمارتوں میں، گھروں میں اور اسی طرح درختوں پر اور پہاڑوں میں گھر بنائے اور پھر پھل اور پھولوں کا رس چوسے، اس کا مقصد یہ تھا کہ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، کہ اس کے پیٹ میں سے مختلف رنگ کا مشروب نکلتا ہے جس میں تمہارے لیے شفا ہے، اور اس مشروب کو شہد کہا جاتا ہے۔ رنگ کا اختلاف غذا اور موسم کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، یعنی جس قسم کا پھل اور پھول کا رس شہد کی مکھی چوستی ہے تو اسی قسم کا، اسی رنگ کا پھر شہد بھی نکلتا ہے، یا موسم کے اعتبار سے بھی اس میں فرق آ جاتا ہے، مختلف موسم میں مختلف قسم کا شہد نکلتا ہے۔ فیہ شفاء للناس، شہد جہاں پر انسان کی غذا بنتا ہے، منہ کا ذائقہ بنتا ہے، انسان کو قوت عطا فرماتا ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس میں بیماروں کے لیے شفا بھی رکھی ہے۔ اب کن بیماریوں کی شفا یہ بن سکتا ہے؟ تو یہ انسان کے جو ہے، انسان کے گمان تک ہے کہ جتنا اچھا یقین انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھے گا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اپنے بھائی کی بیماری کا حال بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو شہد پلاؤ۔ دوسرے دن پھر آ کر بتایا کہ اس کی بیماری تو اسی طرح ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو شہد پلاؤ۔ تیسرے دن جب آیا پھر اس نے کہا کہ میرا بھائی تو اسی طرح بیمار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، کہ اللہ کا قول سچا ہے کہ شہد میں شفا ہے، لیکن تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، یعنی آپ کے بھائی کے اندرونی کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے شہد اس پر اثر نہیں کر رہا۔ باقی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اس میں شفا ہے، تو اس کے شفا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر جب چوتھی دفعہ اس نے پلایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت عطا فرما دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں جیسا ان بندوں کا اپنے رب کے ساتھ یقین اور اعتقاد ہوتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، یعنی حق تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ جو کچھ مجھ سے گمان رکھتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ تو اب جب انسان اس نیت سے شہد استعمال کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائیں گے، اور قرآن پاک میں اس شفا کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور شفا عطا فرماتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ واللہ خلقکم، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا فرمایا، ثم یتوفاکم، پھر تم کو موت دے گا، ومنکم من یرد، پھر تم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کو لوٹایا جاتا ہے الی ارذل العمر، کمزور عمر کی طرف، نکمی عمر کی طرف، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر نہ کچھ جان سکے۔ ان اللہ علیم قدیر، اللہ تعالیٰ خبردار ہیں، قدرت والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پھلوں اور پھولوں اور جانور کے دودھ اور شہد کی مکھی کا ذکر کرنے کے بعد انسان کو اپنے حال پر غور کرنے کی دعوت دی اللہ تعالیٰ نے، اور فرمایا کہ دیکھو آپ کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، پھر تمہیں موت دے گا۔ پھر اگر جلدی موت نہ آئے تو ایک انسان کی ایک عمر ایسی آ جاتی ہے، یرد الی ارذل العمر، جو سب سے کمزور ترین عمر کا وقت ہوتا ہے، کمزوری کا وقت ہوتا ہے، جس طرح انسان بچپن میں ہوتا ہے، لکی لا یعلم، جس طرح بچپن میں انسان کے ہوش حواس نہیں ہوتے، کوئی چیز یاد نہیں کر سکتا، کچھ بول نہیں سکتا، تو بوڑھا ہوتے وقت بھی انسان کی یہی حالت ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا لکی لا یعلم بعد علم شیئا، کہ وہ اپنی جوانی میں ہر چیز کو جانتا ہوتا ہے لیکن بوڑھا ہو کر پھر سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تو ایک عمر ایسی بھی آ جاتی ہے۔ اب یہ ارذل العمر کون سی عمر ہوتی ہے؟ اس میں کوئی خاص عمر کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ اس طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ایسی عمر آ جائے، ایسا وقت آ جائے کہ انسان کے
ہوش حواس ٹھکانے نہ ہوں، اس کو کوئی چیز یاد نہ رہتی ہو، جیسا کہ بچپن میں ہوتا ہے۔ ارذل العمر کی تعریف میں بعض حضرات نے 80 سال کہا ہے، بعض نے 90 سال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 75 سال۔ بہرحال ہر علاقے کے لوگوں کا یہ اپنا مزاج ہوتا ہے، کچھ لوگ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ دیر سے بوڑھے ہوتے ہیں، یا بوڑھے ہوتے بھی ہیں تو ان کی یادداشت اچھی ہوتی ہے، لیکن بعض لوگ جلدی اپنی یادداشت کھو دیتے ہیں۔ تو بہرحال ایسی عمر آ جائے کہ جہاں پر انسان کی یادداشت کام نہ کرتی ہو اور اس کو بہت ساری چیزیں ایسی جو یاد ہوں اور بھول جائیں، تو اس کو ارذل العمر کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا اپنے آپ پر بھی غور کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں موت دیتے ہیں، اگر موت جلدی نہ آئے تو پھر ایسی عمر میں چلے جاتے ہو کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھول جاتے ہو، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جاننے والا اور قدرت والا ہے، لہٰذا اسی پر ایمان لانا چاہیے۔